تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادائے قاصر کے بیان میں یہ بیان کیا گیا کہ ادائے قاصر یہ ہے فوا تسلیم و عین الواجب مع النقصان فی صفتہ، کہ عین واجب کو سپرد کر دینا اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ۔ ترجمہ صحیح سے دیکھا کریں، نہیں آتا ہے تو عین واجب کو اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ سپرد کر دینا۔ ادائے قاصر کیا ہے؟ عین واجب کو سپرد کر دینا اس کی صفت میں نقصان اور کمی کے ساتھ، جیسے کہ نماز کو تعدیل ارکان کے بغیر ادا کرنا، او الطواف محدثاً، یا طواف کو جو ہے ادا کرنا حدث کی حالت میں، ورد المبیع مشغولا بالدین، اور مبی کو لوٹانا اس حال میں کہ وہ دین میں مشغول ہو چکی ہے، وہ قرض میں مشغول ہو چکی ہے، اول جنایتی، وہ جنایت میں مشغول ہو چکی تھی، ورد المغصوب مباح الدم، اور مغصوب شے جو چھینی غصب کی ہوئی چیز تھی اس کو لوٹایا غاصب نے اس حال میں کہ وہ مباح الدم ہو چکی تھی، یعنی اس کا خون بہانا کیا ہو چکا تھا؟ مباح ہو چکا تھا، اس طور پر کہ اس نے وہاں پر جا کر کے غاصب کے پاس یا تو کسی کا ہاتھ توڑ دیا تھا، یا کسی کی چوری کر لی تھی، یا کسی کو قتل کر دیا تھا۔ تو ایسی صورت میں اس پر جنایت کی، تو اس جنایت کی وجہ سے وہ واپس لوٹی اس کے پاس مالک، یعنی کس کے پاس؟ مغصوب منہ، جس سے چھینا گیا تھا اس کے پاس واپس لوٹ کے آئی۔ تو ایسی صورت میں یہ اس کی جو چھینی ہوئی چیز تھی وہ اس وقت تو بالکل صحیح سالم تھی، لیکن جب یہاں سے گئی تو غاصب کے پاس اس نے جا کر جنایت کر لی۔ اب یہاں آنے کے بعد اس کے پاس وہ جنایت کی وجہ سے اسے یا تو قتل کیا جائے گا یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو گویا کہ اس کا جو سبب ہے جنایت کا وہ لوٹے گا غاصب کی طرف، کیونکہ غاصب ہی اصل غاصب کے پاس جا کر کے اس نے جنایت کی۔ تو ایسی صورت میں یہ ادا کرنا ادائے قاصر کہلائے گا۔ یا تو وہ مباح الدم ہو چکا تھا قتل کی وجہ سے، اس طور پر کہ کسی انسان کو اس نے قتل کر دیا غاصب کے پاس، او مشغولاً بالدین، یا وہ جو تھی غصب کی ہوئی چیز دین میں مشغول ہو چکی ہے، اس طور پر کہ اس نے غاصب کے یہاں جا کر کے کسی سے 5000 قرضہ لے لیا، اب وہ قرضہ لینے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ قرض میں ڈوب گیا۔ اب یہاں پر اس نے واپس کر دیا تو سامنے والا جب لے گا تو ایسی صورت میں 5000 کی ہوگی تلافی۔ تو اب ایسی صورت میں 5000 کس سے لے گا؟ غاصب سے لے گا، کیونکہ یہ قرضہ لینا یہ مشغول بالدین کہاں ہوا ہے؟ غاصب کے یہاں ہوا ہے۔ اس کے یہاں سے تو جس نے غصب کیا تھا بالکل صحیح سالم تھا۔ اول جنایتی، یا کسی جنایت کی وجہ سے بے سبب عند الغاصب، جو کیا ہوئی ہو؟ غاصب کے پاس ہوئی ہو، کہ اس نے کسی انسان کے کوئی عضو کو تلف کر دیا غاصب کے پاس، تو ایسی صورت میں یہ سارے جو ہوں گی یہ ادائے قاصر مانا جائے گا۔ وَأَدَاءِ الضُّيُوفِ مَكَانَ الْجُيُودِ، اور اسی طرح جو ہے کھوٹے درہموں کو ادا کرنا اچھوں کی جگہ، کھوٹے درہموں کو ادا کرنا اچھے کی جگہ، یعنی یہاں سے لیے تھے بہت اچھے والے لے گیا تھا کھوٹے اچھے سکے غصب کر کے، اور جب واپس کر رہا ہے تو کھوٹے سکے کر رہا ہے، کہ کھوٹے سکے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہوتے ہیں مارکیٹ میں تو تاجروں میں تو چلتے ہیں لیکن بیت المال اس کو قبول نہ کرتا ہو، تب ایسے سکے اس نے واپس کیے، ایسے سکے جو کھوٹے تھے، لیکن جب غصب کیے تھے تو اس نے اچھے سکے واپس لیے تھے جن کا چلن ہوتا تھا اچھی طریقے سے۔ تب ایسی صورت میں اس کا یہ کھوٹے سکے واپس کرنا کس کی جگہ؟ اچھے سکوں کی جگہ پر یہ کیا ہوگا؟ ادائے قاصر ہوگا۔ کہ کب؟ اذا لم یعلم الدائن ذالک،
جبکہ دائن قرض دینے والا اس کو جانتا نہ ہو۔ قرض لینے والے نے، مقروض نے جو ہے اس سے قرض لیا تھا تو اچھے سکے لیے تھے، لیکن جب قرض واپس کرنے آیا تو اچھے سکوں کی جگہ خراب سکے واپس کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ادا کرنا اس کا کیا ہوگا؟ ادائے قاصر ہوگا۔ اذا لم یعلم الدائن ذالک، جبکہ یہ دائن یعنی قرض دینے والا یہ جانتا نہ ہو کہ مقروض مجھے کون سا دے رہا ہے؟ کھوٹے سکے دے رہا ہو، کیونکہ ایسی صورت میں جبکہ وہ نہ جانتا ہو تو نہ یہ، اگر وہ یہ نہ جانتا ہو، یہ قید لگائی ہوئی ہے کہ جبکہ وہ نہ جانتا ہو تو اب نہ جانتا ہو یہ ادائے قاصر ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ادائے قاصر۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ اگر وہ جان لے مجھے کھوٹے سکے دے رہا ہے اور پھر بھی وہ اپنی رضامندی ظاہر کرے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ادائے کامل ہو جائے گی۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں؟ ادائے کامل ہو جائیں گے کہ اس نے جان کر کے کھوٹے سکوں پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی، کھوٹے سکوں پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو یہ ادائے کامل ہو جائے گی۔ لیکن وہی تشریح بہتر ہے یہاں پر کہ جب کہ وہ نہ جانتا ہو، کیونکہ یہاں ہم نے تعریف میں پیچھے بیان کیا تھا کہ ادائے کامل یہ ہے کہ عین واجب کو سپرد کرنا، اور یہ عین واجب ہو نہیں رہا ہے۔ اگر جان لے گا تب بھی عین واجب نہیں ہو رہا ہے نا، جو چیز واجب ہوئی تھی وہ واپس نہیں ہو رہی ہے، تو اس لیے یہی تشریح یہ صحیح ہے کہ لم یعلم الدائن ذالک، یہ کس لیے لائے؟ ادائے قاصر کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ جان لے گا تو وہ لے گا ہی نہیں، اگر وہ جان لے گا تو لے گا ہی نہیں، نہ تو ادا ہوگی پھر نہ قضا ہوگی، نہ ادائے کامل ہوگی نہ ادائے قاصر ہوگی، پھر تو کوئی سی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے کہیں گے کہ وہ نہ جانتا ہو تو اس صورت میں اس کا واپس کر دینا اچھوں کی جگہ کے خراب سکے یہ ادائے قاصر کہلائے گی۔ اب فرماتے ہیں وحکم حاضن نو، اور اس نو کا حکم، کس نو کا حکم؟ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ انہ امکنا جبر النقصان بالمثل۔ دو صورتیں ہیں، یا تو اگر نقصان کی تلافی ممکن ہو، نقصان کی تلافی، بھرپائی، جبر مانے بھرپائی، تلافی، اگر نقصان کی تلافی ممکن ہو کس کے ذریعے؟ مثل کے ذریعے، کوئی ایسا ہو کہ اس کا مثل پایا جاتا ہو، تو اگر اس نقصان کی تلافی مثل کے ذریعے ہو سکتی ہے تو اس کی تلافی کیا کر دی جائے گی؟ مثل کے ذریعے کر دی جائے گی۔ اور اگر کوئی اس کا مثل ہو ہی نہ عقلاً ہو نہ شرعاً ہو تو ایسی صورت میں وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن گناہ باقی رہے گا۔ لیکن کیا رہے گا؟ گناہ باقی رہے گا۔ کہہ رہا ہے ان امکانہ جبر النقصانی، یعنی اس ناقل کی تکمیل ہو سکتی ہو کسی جبر النقصان، نقصان کی بھرپائی ہونا ممکن ہو بالمثلی، مثل کے ذریعے، ینجبر بھی، تو اس کے ذریعے سے اس کی کیا کی جائے گی؟ بھرپائی کی جائے گی، اس کی تکمیل کی جائے گی۔ وَإِلَّا، یعنی اور اگر اس کی بھرپائی ممکن نہ ہو مثل کے ذریعے، یسقط حکم النقصان، تو نقصان کا حکم کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ الا فی الاسم، مگر گناہ کے حق میں گناہ ساقط رہے گا، اگرچہ اس پہ کوئی چیز واجب نہ رہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں بھرپائی ہو سکتی ہے مثل کے ذریعے اور جہاں کس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ فرماتے والا حاضہ، اسی بنیاد پر ہم نے کہا اذا ترک تعدیل الارکان فی باب الصلاۃ، تعدیل الارکان فی باب الصلاۃ لا یمکن تدارکہ بالمثل، اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ اگر اس کی تلافی مثل کے ذریعے ہو سکتی ہو تو مثل کے ذریعے کر دی جائے گی، اور اگر مثل کے ذریعے نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں وہ ساقط ہو جائے گی، لیکن گناہ باقی رہے گا۔ اسی بنیاد پر ہم نے کہا جب کسی نے تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا باب صلاۃ کے اندر، تعدیل ارکان نہیں ادا کیا اور جلدی جلدی نماز ادا کر لی، کہہ رہے ہیں باب صلاۃ کے اندر تعدیل ارکان کو چھوڑ دیا، لا یمکن تدارک بالمثل، تو اس کی تلافی مثل کے ذریعے نہیں ہو سکتی، اذ لا مثل له عند العبد، اس لیے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے بندے کے پاس، اس لیے اس کا کوئی مثل نہیں ہے بندے کے پاس، فیسقط، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی، لیکن گناہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ یہ مصنف کا نظریہ ہے، مصنف کا نظریہ ہے کہ نہ تو اس کا مثل جو ہے، اچھا یہ وصف ہوا ہے نا، وصف ختم ہوا ہے، ایک نماز تو ذات ہے، نماز ایک ذات ہے اور اس کے اندر یہ تعدیل ارکان وصف تھا، اب وصف کی تلافی شریعت کی طرف سے نہ تو ایسے کہ الگ سے وصف ادا کر لو، کوئی ہے اس کا مثل پایا نہیں جاتا، ذات کے اندر پایا جاتا ہے، رکوع کے ساتھ تمانیت نماز کے اندر ہی پائے جاتے ہیں سب، تو ایسے نہیں کہ یار ہم نے تعدیل ارکان ختم کر دیا تھا تو الگ سے کہیں ہے پر اس کو ادا کر لیا جائے تو تلافی ہو جائے، صحیح ہے نہیں؟ نہ تو یہ ایسا ہے، نہ تو ایسا ہے کہ پھر آپ دوسری نماز ادا کریں تو اس کے اندر چلو تعدیل ارکان صحیح طور پہ ادا کر لیں،
کر لیں گے، لیکن اس نماز کا کیا ہوا؟ اس نماز کی تو بھرپائی نہیں ہوئی، یہ ایک الگ مستقل نماز پائی گئی، لیکن اس نماز کا جو تھا اس کی نہیں ہوئی۔ نہ یہ ایسا ہو سکتا کہ کسی خاص رکن میں ہوا تھا، وصف ختم ہو، رکو ہم نے بہت تیزی میں اٹھے نہیں تھے، چلے گئے تھے، تو وہ ہم نے کر دیا تھا، چلو اسی کو ادا کر لے، ادا ہو جائے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس کی تلافی نہ عقلاً ہوتی ہے نہ شرعاً ہوتی ہے، مثل ہے ہی نہیں اس کا عقلاً نہ شرعاً کوئی بھی۔ تعدیل ارکان اگر فوت ہو جائے تو لہذا جس کا تعدیل ارکان فوت ہو گیا، اب اس کی تلافی مثل کے ذریعے ہے ہی نہیں شریعت میں، نہ عقلاً نہ شرعاً، تو ایسی صورت میں یہ ختم ہو جائے گی اور گناہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ صحیح ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اچھا یہ کہتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیے وصف یہاں پر ساقط ہوا ہے، یہاں وصف ساقط ہوا ہے، یہ وصف تو تھا نماز کے اندر، نماز کے اندر فرائض تو الگ، نماز کس چیز کا نام ہے؟ رکوع سجود وغیرہ سب کا نام ہے۔ اب یہ اس کے اندر وصف ختم ہوا ہے، اب کہتے ہیں کہ اگر ہم وصف کی ختم ہونے کی بنیاد پر نماز کی اعادے کا حکم دیں، کیا کر دیں؟ وصف کے ختم ہونے کی بنیاد پر نماز کے اعادے کا حکم دیں، تو لازم یہ آئے گا کہ قلب لازم آئے گا، قلب لازم آئے گا کہ وصف کے ختم ہونے سے اصل کا لوٹانا لازم آئے گا۔ کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر اعتدال ارکان کے اندر یہ وصف نہیں ہے، وصف ایسے وصف ہے اس کا الگ سے منفرد طور پر ادا نہیں کر سکتے، لہذا جب ادا نہیں کر سکتے، اگر ایسی صورت میں اگر ہم اس وصف کی وجہ سے نماز کو کہیں کہ نماز ختم ہو گئی، تو لازم یہ آئے گا وصف کے ختم ہونے سے اصل نماز ختم ہو جائے، حالانکہ اصل نماز تو باقی ہے، نفس وصف ختم ہوا ہے اس کے اندر، اور قاعدہ ہے کہ وصف کے ختم ہونے سے اصل ختم نہیں ہوتی، لیکن اصل کے ختم ہونے سے وصف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو اور آسانی سے سمجھیں، کوئی شخص حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے کوئی، اور بہت اچھا پڑھتا ہے، قرآن پاک ہے، یہ اس کے اندر حافظ ہونا یہ ایک وصف ہے، اور انسان ہونا یہ ایک ذات ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ انتقال کر گیا، بتائیے دونوں چیزیں ختم ہو گئی، ذات بھی چلی گئی، حفظ بھی چلا گیا، صحیح ہے نہیں؟ اصل ختم ہونے سے وصف تو ختم ہوتا ہے، اب وصف مان لیجیے کچھ دنوں بعد وہ بھول گیا قرآن، تو دیکھیے قرآن بھولا، وصف ختم ہوا، لیکن اصلی انسان زندہ ہے، اصل انسان زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ قاعدہ ہے کہ ہمارا تعدیل ارکان یہ وصف ختم ہوا تھا، تو وصف کے ختم ہونے سے ہم اصل کے اعادے کا حکم نہیں دیں گے، ہاں اصل ختم ہو جائے تو وصف ختم ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وصف ختم ہوا ہے، وصف ختم ہوا تعدیل ارکان، تو اب وصف کے ختم ہونے سے نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا، جب نماز کے اعادے کا حکم نہیں دیا جائے گا، نہ اس رکن کو خاص طور سے الگ سے ادا کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کے ادا کا حکم بھی نہیں دیا، نہ عقلاً کوئی سمجھ نہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کوئی مثل نہیں ہے اس کا، اس لیے کیا رہے گا؟ انسان گناہ گار ہوگا۔ لیکن احناف کا مذہب یہ ہے تعدیل ارکان کی تلافی سجدہ سہو سے ہے، اگر نماز کے اندر فوت ہو جاتی کچھ، لاسٹ میں سجدہ سہو کر لے، تعدیل ارکان کیا ہو جائے گی؟ اس کی واجب چھوٹا ہے، اس واجب کی تلافی یہ ہو جائے گی۔ یہ سارے جو بیان کیے یہ ذہن میں رکھنا، کل کے لیے کام آئیں گی۔ لا یمکن تدارک بلا مثل، اس کی تدارک، اس کی تلافی مثل کے ذریعے ممکن نہیں ہے، اذ لا مثل لہ، اس لیے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے، عقلاً نہ شرعاً ہے، فیسقط، تو مثل ساقط ہو جائے گا، اور کچھ بھی ضمان نہیں ہوگا سوائے الاثم، سوائے گناہ کے، صحیح ہے نہیں؟ ولو ترک الصلاۃ فی ایام التشریق، اگر کسی نے نماز کیا ہے؟ نماز کو ترک کر دیا، کس میں؟ فی ایام التشریق، نماز کون سی؟ جتنی 5 نمازیں تھیں، 9 ذی الحجہ سے 13ویں کے اثر تک کیا کرنی تھی؟ اب 9 تشریق کرنی تھی، ہر نماز کے بعد تشریق کرنی تھی، صحیح ہے نہیں؟ 3 بار کرنا تھا۔ اب کہتے ہیں کسی نے ان 5 دنوں میں نمازیں ترک کر دی، نمازوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، قضا ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں کسی نے نمازوں کو ترک کر دیا ایام تشریق میں، ظہر اثر مغرب سب ختم کر دی، اب ان کی قضا کر رہا ہے، تو اب قضا جب کرے گا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر یہ اور دنوں میں قضا کرے اس کی، تو تشریق جہر سے نہیں کرے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا مثل اب یہاں پر ہے ہی نہیں، اس کا مثل، کیونکہ یہ مشروع قضا 9 سے 13 تک کرنا تھا، اب وہ دن ختم ہو گئے، لہذا اس کا کوئی مثل باقی نہیں رہا، تو تکبیر جیسے نہیں کہے گا، تکبیر نہیں کہے گا۔ ہاں اگر انہی دنوں میں ادا کرتا ہے
10 کو قضا ہوئی، 11 کی قضا ہوئی، 12 میں قضا کرتا ہے، تو ابھی ایام تشریق باقی ہیں، تو ان دنوں میں اگر وہ قضا کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تکبیر تشریق کہے گا، صحیح ہے نہیں؟ اور امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب بھی تکبیر کہے، جب بھی نماز کو قضا کرے گا ان دنوں کی، تو کیا کرے گا؟ تکبیر تشریق کہے گا، تاکہ یہ جو ہے فوت شدہ اصل کے موافق ہو جائے، تاکہ فوت شدہ کس کے موافق ہو جائے؟ اصل کے موافق ہو جائے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ وَلَوْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، اگر کسی نے نماز کو ترک کر دیا تشریق کے دنوں میں، تشریق کے کون دن ہیں؟ 9 سے 13ویں کے اثر تک، فَقَضَاهَا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، پھر اس نے ان نمازوں کو قضا ادا کیا، فی ایام غیر ایام التشریق، تشریق کے دنوں کے علاوہ میں، لا یکبر، تو اس میں وہ تکبیر نہیں کہے گا، لأنه ليس له التکبیر بالجہر شرعا، کیونکہ ایام تشریق کے علاوہ میں، کیوں لیس له، اس لیے کہ اس کے حق نہیں ہے کہ تکبیر کہے جہر کے ساتھ شرعاً، کیونکہ شرعاً جو ہے اسے جو ہے جہر کے ساتھ تکبیر کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تکبیر جو ہے ایام تشریق میں جو ہے وہ منقول ہے، صحیح ہے نہیں؟ جہر کے ساتھ خیر اللہ علیہ السلام سے، اور وہ دن گزر چکے تو یہ ساقط ہو چکی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جہر کے ساتھ شرعاً تکبیر کہنے کا حق نہیں ہوگا۔ وہ اختلاف بتا دیا ہم نے، جو اختلاف تھا امام اعظم اور امام شافعی کا۔ وَقُلْنَا فِي تَرْكِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْقُنُوتِ وَالتَّشَهُّدِ وَتَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ، اسی طرح ہم نے کہا کہ اس میں فی ترکی قراءۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کو ترک کرنے، سورہ فاتحہ کو ترک کرنے کے حکم میں، سورہ فاتحہ والقنوت، اور دعائے قنوت ترک کرنے کے سلسلے میں کس میں؟ وطر کے اندر، والتشہد، تشہد کو ترک کر دیا، وتکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیرات کو کیا کر دیا اس نے؟ ترک کر دیا۔ دیکھیے ساری چیزیں واجب تھی، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، دعائے قنوت پڑھنا، تکبیرات عیدین، تشہد واجب، تو ہم نے کہا ان تمام میں سورہ فاتحہ کی قرات کے ترک کرنے میں، والقنوت، دعائے قنوت کے ترک کرنے میں، والتشہد، تشہد کے ترک کرنے میں، والتکبیرات العیدین، عیدین کی تکبیرات جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ تکبیرات کو ترک کرنے میں۔ اب کہہ رہے ہیں یہ ترک کر دیا، اب اس نے تو کیا کرے گا؟ اِنَّهُ يَنْجَبِرُ بِالسَّهْوِ، اس کی تلافی کرے گا، اس کی کیا کرے گا؟ اس نقصان کی جو تکمیل کرے گا وہ کس کے ذریعے؟ سہو کے ذریعے، کیونکہ سجدہ سہو کیا ہے؟ اس کا مثل ہے، تلافی کو کرنے والا ہے اس کی، صحیح ہے نہیں؟ تو حاصل کلام اس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی چیز ہو جائے، تلف ہو جائے، اگر اس کی تلافی مثل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے تو وہ مثل کے ذریعے اس کی تلافی کر دی جائے گی، اور اگر مثل کے ذریعے نہ ہو سکتی ہو تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گی؟ وہ چیز ساقط ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ وہ انہوں نے مثال دی تھی وہ ساقط ہونے کی، گناہ باقی رہے گا، لیکن احناف کے حساب سے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اس کا مثل ہے، تعدیل ارکان کے فوت ہونے کا مثل کیا ہے؟ سجدہ سہو ہے۔ وَلَوْ طَافَ طَوَافَ الْفَرْضِ مُحْدِثًا، اگر کسی نے طواف کیا، طوافاً فرضی، طواف فرض کیا، کس طور پر؟ محدثاً، حدث ہونے کی حالت میں، تو یہ کون سا طواف ہو گیا؟ ادائے قاصر ہو گئی۔ اب ادائے قاصر کی تلافی کیسے کریں گے؟ کہہ رہے ہیں اِنَّهُ يَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِالدَّمِ، اس کی تلافی کس کے ذریعے کی جائے گی؟ دم کے ذریعے۔ دم کیا مطلب؟ جانور کو اس کے بدلے میں ذبح کر دیا جائے گا، اگر کوئی وہ ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کیسے تلافی ہوتی ہے؟ شریعت گئے اس میں حج میں کائے کے ذریعے؟ دم کے ذریعے۔ تو اگر کسی نے طواف فرض کو، اگر کسی نے طواف فرض کیا کس حالت میں؟ محدث ہونے کی حالت میں، ینجبر ذالک، تو اس نقصان کی کمی کو پورا کرے گا دم کے ذریعے، وہو مثل لہ شرعاً، اور یہ نقصان کی تلافی اس کا کیا ہے؟ مثل ہے شرعاً، کیا ہے اس کا مثل؟ شرعاً ہے۔ چلیں آگے پھر کل کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔